ریختہ میں خوش آمدید ابن صفی کا ناول باب نمبر 4۔ وہ لڑکی، کیا وہ میز صرف اسی کے استعمال میں رہتی تھی؟ ہاں، وہ اسی کی میز تھی۔ فریدی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے وہ دونوں خنجر نکال کر میز پر ڈال دیے۔ خان بہادر ظہیر کے چہرے پر زردی پھیل گئی اور وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ دونوں ہم شکلوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ دونوں خنجر مڈغاسکر کے بنے ہوئے ہیں، فریدی نے کہا، اور 100% میرے ہیں، ہم شکلوں نے ایک ساتھ کہا۔ صغیر، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ خان بہادر یک بیک چیخ پڑا۔ صبر صبر، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ حمید کو حیرت ہو رہی تھی کہ ان دونوں نے ایسی حالت میں بھی اپنا ڈھونگ ختم نہیں کیا، اسی لیے فریدی انہیں گھور رہا تھا اور پھر بولا، ڈی ایس پی کا خیال ہے کہ تمہیں حراست میں لے لیا جائے، ٹھیک ہے؟ دونوں نے پر اطمینان لہجے میں کہا، شبے میں وہ ضرور مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ دادی جان بلبلا پڑی، اب ختم بھی کرو یہ حماقت۔ تو یہ دونوں خنجر بھی ایک ساتھ ہی استعمال کیے گئے ہوں گے؟ فریدی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، دونوں نے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں اختر کے قتل کے الزام میں حراست میں لے لیا جائے۔ لیکن حقیقتاً میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اس بار بھی دونوں ساتھ ہی بولے۔ اگر مجھے قتل کرنا ہوتا تو اپنا خنجر استعمال نہ کرتا، اور پھر میں اسے قتل ہی کیوں کرنے لگا؟ خیر، اس کا جواز میرے پاس موجود ہے، تم اسے قتل کر سکتے تھے۔ کمرے کے سارے لوگ فریدی کو گھورنے لگے، لیکن دونوں کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ صاف صاف کہو، ظہیر خوفزدہ آواز میں بولا۔ فریدی اسے کوئی جواب دیے بغیر جگدیش کی طرف مڑا۔ ان سب کے بیانات قلم بند کیے جائیں۔ جگدیش باہر چلا گیا۔ یار، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ظہیر ایک قدم آگے بڑھ کر آہستہ سے بولا۔ پلیز خان بہادر، ظہیر شاہد، فریدی نے ہاتھ اٹھا کر خشک لہجے میں کہا۔ خود حمید کو فریدی کا کہنا بہت برا معلوم ہوا۔ ظہیر اور فریدی ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے اور دونوں میں کافی بے تکلفی تھی۔ اسے فریدی سے اس طرز گفتگو کی توقع نہ رہی ہوگی۔ ظہیر پھر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ دفعتاً بیرونی دروازے میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک بھاری بھرکم نوجوان لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں گھس آیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ شراب پیے ہوئے ہے۔ فریدی نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ وہ کمرے میں مجمع دیکھ کر دروازے کے قریب ہی رک گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ظہیر کو مخاطب کیا۔ ظہیر نے اس بات میں صرف سر ہلایا، کچھ بولا نہیں۔ آپ کی تعریف؟ یہ میرے خالہ زاد بھائی شمس الحیات ہیں، 5 دن قبل دہلی سے آئے ہیں، ظہیر بولا۔ اتنے میں جگدیش ہیڈ محرر کو لے کر اندر آ گیا۔ ظہیر صاحب کے علاوہ بقیہ حضرات باہر تشریف لے جائیں، فریدی نے کہا۔ فریدی کے اس رویے کو ظہیر کے گھر کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا۔ وہ ظہیر سے کافی دیر تک مقتول کے متعلق معلومات فراہم کرتا رہا، پھر بولا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے صغیر اور اس کے ساتھی کو پھنسانے کے لیے ایسا کیا ہو، لیکن وہ بھی گھر ہی کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ ظہیر خاموشی سے فریدی کے چہرے پر نظریں جمائے رہا۔ تم نے لاش دیکھی ہے؟ قاتل نے نہایت اطمینان سے اپنا کام کیا ہے۔ اس نے مقتول کی پشت میں خنجر مارے ہیں اور ساتھ ہی وہ اسے اس طرح سنبھالے بھی رہا ہے کہ وہ کرسی سے گر نہ سکے۔ یہ کام بہت اطمینان کا ہے اور یہ اطمینان کسی باہری کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ میری الجھن دیوانگی کی حد تک بڑھتی جا رہی ہے، ظہیر آہستہ سے بڑبڑایا۔ آخر گھر کا کوئی فرد یہ کیوں ہی کرنے لگا؟ کوئی خلش، کوئی پرخاش؟ تم کسی کے دل میں تو بیٹھے نہیں ہوئے ہو؟ بتھیرے لوگ کینہ پرور ہوتے ہیں اور بلا کے شاطر بھی، مرتے دم تک یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ کسی کی طرف سے کینہ بھی رکھتے ہیں۔ نہیں، میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے، سب اسے چاہتے تھے، ظہیر مستربانہ انداز میں بولا۔ تو پھر مجبوری ہے، فریدی نے شانوں کو جنبش دے کر کہا۔ صغیر کسی طرح نہ بچ سکے گا۔ صغیر؟ یقیناً وہ دونوں پاگل ہیں، اس نے پرخیال انداز میں کہا۔ اگر پاگل نہ ہوتے
تو آج انہیں ہوش آ گیا ہوتا۔ لائبریری سے ملی ہوئی کس کی خوابگاہ ہے؟ ایک سرے پر نعیمہ کا کمرہ ہے اور دوسرے سرے پر شمس کے لیے انتظام کیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلی رات کو شمس صاحب گھر میں نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، کل رات وہ اپنے کسی دوست کے گھر پر تھا اور ابھی واپس آئے ہیں۔ فریدی چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، نعیمہ کو بھیج دو۔ ظہیر باہر چلا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی فریدی نے حمید کو بھی باہر جانے کا اشارہ کیا۔ حمید بھی اسی کے ساتھ باہر آیا۔ برآمدے میں دوسرے لوگ بھی تھے۔ نعیمہ کہاں ہے؟ ظہیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ ابھی میں نے اسے اختر کے کمرے میں دیکھا تھا، ظہیر کی سالی فوزیہ نے کہا۔ یہ بھی ظہیر ہی کے ساتھ رہتی تھی اور BSc کے دوسرے سال میں تھی۔ ہم اختر کا کمرہ بھی دیکھیں گے، حمید بولا۔ آئیے، ظہیر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ ظہیر نے دروازے کو دھکا دیا لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ برابر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ظہیر کھڑکی کی طرف جھپٹا۔ ارے! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ احمقوں کی طرح حمید کی طرف دیکھنے لگا۔ حمید بھی آگے بڑھا۔ نعیمہ کمرے کے فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ظہیر نے اسے پے در پہ آوازیں دی لیکن اس میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ ارے تو کیا یہ بھی؟ گھبرائیے نہیں، حمید نے کہا، وہ صرف بے ہوش معلوم ہوتی ہے۔ پھر گھر کے سارے افراد اور پولیس آفیسر وہیں اکٹھا ہو گئے۔ دروازے کا شیشہ توڑ کر اندر کی چٹخانی گرائی گئی۔ نعیمہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کمرے میں تالا ڈال کر چابیاں اپنے پاس رکھو، فریدی نے جگدیش سے کہا۔ فوزیہ حمید کے قریب کھڑی تھی۔ حمید نے اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک دیکھی۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ حسین ضرور ہے لیکن اس میں نسوانیت بہت کم ہے۔ اس کے اعضاء مضبوط تھے اور چہرے پر زندگی آمیز توانائی کے آثار تھے۔ اس وقت گھر بھر میں اسی کا چہرہ پر رونق نظر آ رہا تھا اور شاید آج بھی وہ اپنے لباس پر پرفیوم چھڑکنا نہیں بھولی تھی۔ نعیمہ کو دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اب فریدی خان بہادر کے مہمان شمس الحیات کی طرف متوجہ ہوا۔ غالباً آپ کا کمرہ لائبریری کے مشرقی سرے پر ہے، اس نے پوچھا۔ جی ہاں۔ اور آپ پچھلی رات کو گھر پر نہیں تھے؟ جی ہاں۔ کہاں تھے؟ شاید وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا، ہچکچا کر بولا۔ اور اگر میں نہ بتا سکوں تو؟ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، فریدی نے لاپرواہی سے کہا اور دونوں ہم شکلوں کی طرف پلٹا۔ وہ خنجر آپ کہاں رکھتے تھے؟ سوٹ کیس میں، دونوں نے جواب دیا۔ میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، فریدی نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا جواب آپ کے کانوں تک نہیں پہنچا؟ دونوں تلخ لہجے میں بولے۔ نعیمہ کی بے ہوشی کی وجہ بتا سکتے ہو؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، دونوں مسکرا کر بولے۔ ایک کو الگ لے جاؤ، فریدی جھنجھلا کر جگدیش کی طرف مڑا۔ جگدیش اور دوسرے سب انسپکٹر نے ان میں سے ایک کو پکڑا اور دھکیلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا لے گئے۔ دوسرا چپ چاپ وہیں کھڑا رہا۔ اب یہ مذاق ختم کرو، فریدی اسے گھورتا ہوا بولا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے فریدی کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ دفعتاً اس کی پتلیاں اوپر کو چڑھنے لگیں، جسم پر ریشہ طاری ہوا اور وہ لہرا کر زمین پر آ رہا۔ پھر جگدیش آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا، اس نے فریدی سے کہا اور پھر چونک کر بولا، ارے یہ بھی؟ فریدی نے جھک کر دیکھا، اس کے دانت بیٹھ گئے تھے اور وہ بھاری بھاری سانسیں لے رہا تھا۔ بظاہر بے ہوش ہی معلوم ہوتا ہے، فریدی نے بولا۔ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ حمید ہنس پڑا۔ فریدی نے اسے گھور کر دیکھا۔ خان بہادر ظہیر بہرحال اس کا دوست تھا اور اس کے گھر میں ہونے والے حادثے کی وجہ سے گھر کی فضا پر ماتمی اثرات طاری تھے۔ فریدی کو اس کی ہنسی ناگوار گزری۔ حمید بھی جلدی سے سنبھل گیا۔ یہ اس وقت تک ہوش میں نہیں آئیں گے جب تک کہ انہیں یکجا نہ کیا جائے، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے ایک بار اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ فریدی نے اسے بھی اٹھوا کر ڈرائنگ روم میں بھجوا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جگدیش نے آ کر اطلاع دی کہ انہیں سچ مچ ہوش آ گیا۔ ظہیر نعیمہ کے کمرے میں تھا۔ اسے جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ دوڑ آیا۔ بھائی اب تو صغیر کی حرکتیں برداشت کی حد سے گزر گئی ہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فریدی بولا۔ نعیمہ کیسی ہے؟ اسے ہوش آ گیا ہے۔ کیا ایسی حالت میں ہے کہ اسے کچھ پوچھا جا سکے؟ میرے خیال سے تو ٹھیک ہی ہے،
وہ دونوں نعیمہ ایک کمرے میں آئے۔ وہ ایک بڑے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ فریدی کو دیکھتے ہی اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کا اضمحلال تھا جیسے وہ برسوں سے بیمار ہو۔ صبح تم ہوا خوری کے لیے گئی تھی؟ فریدی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں۔ کیا اسی دروازے سے؟ فریدی نے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا جو لائبریری میں کھلتا تھا۔ نہیں۔ رات کس وقت سوئی تھی؟ 11 بجے۔ تمہیں اس کا علم تھا کہ اختر لائبریری میں موجود ہے؟ جی ہاں۔ کس طرح؟ دروازے کی درزوں سے لائبریری کی روشنی دکھائی دے رہی تھی اور تمہارے سونے کے وقت تک رہی۔ جی ہاں۔ لیکن تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ وہ اختر ہی تھا؟ بھائی جان اور اختر کے علاوہ رات کو لائبریری میں کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتے ہو؟ فریدی نے ظہیر سے کہا۔ یہ بھی میری بد نصیبی ہے کہ یہ کیس میرے سپرد کیا گیا ہے۔ تمہیں یقیناً مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا۔ نہیں بھائی، ظہیر بولا، میں تمہارے فرائض کی ادائیگی میں حائل نہیں ہو سکتا۔ ظہیر چلا گیا۔ ہاں، تو یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو کہ تمہارے سونے کے وقت تک ظہیر اور اختر دونوں ہی لائبریری میں موجود نہیں تھے؟ نہیں، بھائی جان چلے گئے تھے۔ تم نے اٹھ کر دیکھا تھا؟ نہیں۔ پھر تم کو ان کے چلے جانے کے متعلق کس طرح معلوم ہوا تھا؟ میں نے ان کی گفتگو سنی تھی اور پھر قدموں کی آوازیں۔ کیا تم بتا سکو گی کہ ان میں کیا گفتگو ہوئی تھی؟ گفتگو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تم یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ وہ ظہیر ہی کے قدموں کی آواز تھی؟ نعیمہ کچھ سوچنے لگی۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ کسی الجھن میں پڑ گئی ہو۔ بات یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد میں نے در سے جھانک کر دیکھا تھا۔ وہ ہچکچا کر بولی۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میرا سر چکرا رہا ہے، نعیمہ اپنی کنپٹیاں دبا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ لڑکی، مجھے تم سے ہمدردی ہے، فریدی نرم لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم دل کھول کر رو بھی نہیں سکتی۔ دفتر نعیمہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، چہرے کی زردی اور گہری ہو گئی۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے تم سے گہری ہمدردی ہے، ڈرو نہیں، یہ بات مجھ تک ہی رہے گی۔ نعیمہ ابل پڑی، رکے ہوئے آنسوؤں میں طغیانی آ گئی تھی۔ اس کی پشت میں 2 خنجر پائے گئے ہیں اور یہ دونوں صغیر اس کے ہم شکل کے ہیں، فریدی نے کہا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ فریدی تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تم اس وقت اس کمرے میں کیوں گئی تھی؟ یوں ہی، پاگل پن۔ تم دونوں کے متعلق کسی کو بھی علم تھا؟ میں نہیں جانتی، کچھ نہیں جانتی، خدا کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیجیے۔ میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا، فریدی نے آہستہ سے کہا اور اس کے کمرے سے چلا آیا۔ نعیمہ کے پاس کسی کی موجودگی ضروری ہے، فریدی نے ظہیر سے کہا۔ آخر کیوں؟ یوں ہی، بہرحال یہ ضروری ہے، فریدی نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں کوئی غیر ضروری بات نہیں کرتا۔ پھر اس نے شمس الحیات کو مخاطب کیا۔ ہاں جناب، براہ کرم اس دوست کا نام اور پتہ بتائیے جس کے ہاں آپ نے پچھلی رات گزاری تھی۔ مجبوری ہے، آپ قانون کو سختی پر مجبور نہ کریں تو بہتر ہے، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔